ویلکم ٹو نیوز وائز. میں ہوں عارفہ نور. ناظرین، یہ بڑا مشکل ہفتہ ہے ہم سب کے لیے. ایک طرف تو گرمی ہے اور دوسرا بجٹ کا بھی یہ ہفتہ ہے. بجٹ نے کل پریزنٹ ہونا ہے پارلیمنٹ میں، اور جیسے کہ ٹریڈیشن ہے آج کے دن جو اکنامک سروے تھا، یعنی کہ اقتصادی سروے ملکی معیشت کے حوالے سے، وہ بھی آج حکومت کی طرف سے پیش کیا گیا. ایک سال پہلے یہ اقتصادی سروے برائے سال 2021-22 جو ہے اس کو پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت نے لانچ کیا. زیادہ تر اس سروے کے اندر آبویسلی جو کارکردگی ہے اس کا ذکر تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے حوالے سے ہی ہوگا. مگر جو سروے اور جو نمبرز سامنے آئے ہیں ان کے اندر معاشی گروتھ جو ہے جی ڈی پی کی، ساتھ میں زراعت، صنعتی پیداوار اور خدمت کے جو شعبے ہیں ان میں ٹارگٹ سے زیادہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ٹارگٹ کو انہوں نے اچیو کیا ہے، بلکہ اس سے آگے بھی گئے ہیں. مہنگائی، کرنٹ اکاؤنٹ، درآمدات اور تجارتی جو خسارہ ہے اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ اضافہ ہوا ہے. سروے میں جو اور نمبر سامنے آئے ہیں تو جولائی 2021 سے لے کے مئی 2022 تک جی ڈی پی کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ 6% ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ جو اوریجنل ٹارگٹ رکھا گیا تھا وہ 4.8% تھا. زراعت کے شعبے میں بھی جو گروتھ ہے سروے کے مطابق وہ 4.4 ہے، جبکہ ٹارگٹ جو تھا وہ 3.5 تھا. صنعتی اور خدمات کے شعبوں میں بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ٹارگٹ ہے وہ اچیو کر لیا گیا ہے. اب آبویسلی اکانومی کی جو حالت ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ سب کچھ بالکل صحیح ہے. اسی طرح ذکر یہ کیا گیا ہے کہ جو مہنگائی ہے 13% رہی ہے، اور کرنٹ اکاؤنٹ کا جو خسارہ ہے وہ 1.2 ارب ڈالر ہے. اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال کیانی صاحب، سیکریٹری جنرل مسلم لیگ نواز، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں حسان خاور صاحب، ایڈیشنل سیکریٹری انفارمیشن پاکستان تحریک انصاف. ویلکم ٹو دا شو جینٹلمن. جی بلال صاحب، آپ سے سر گفتگو کا آغاز کریں گے. سر، مفتاح اسماعیل صاحب وزیر خزانہ اویسی آج انہوں نے پیش کیا یہ سروے. تقریر میں انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا کہ جی جو گروتھ کا ٹارگٹ رہا ہے وہ 6% کے قریب رہا ہے، اور ان کا یہ سسٹینیبل نہیں ہے اور اوور ہیٹ ہو گئی اکانومی. تو سر، جو آپ لوگ اپنی اکنامک اچیومنٹس ہمیں سناتے رہے 3 سال، تو اس وقت بھی یہی حال تھا، 6% کے قریب آپ کی گروتھ تھی. سسٹینیبل تب بھی نہیں تھی کیونکہ آئی ایم ایف میں جانا تھا. تو اس وقت اس کو اس طرح پیش آپ کریں جیسے بڑی گڑبڑ ہوگی ہے، جیسے آپ لوگوں نے تو یہ گڑبڑ نہیں کی تھی. نہیں دیکھیے، اگر آپ ایک تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، فرسٹلی تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو. دیکھیے اس ٹائم پہ جو گروتھ 6.1% کی اچیو ہوئی تھی، اس کے ساتھ پھر فوڈ انفلیشن کا آپ کا سی پی آئی انفلیشن ریٹ بھی 3.9% پہ تھا. سر وہ تو پیٹرول پرائسز انٹرنیشنلی کم تھی نا. اب ہم دیکھ لیں گے نا آپ لوگوں سے کتنا انفلیشن پچھلے 4 سالوں میں مسلسل ڈبل ڈیجٹ انفلیشن نہیں رہی. So my point is at that time. Is that why this growth is unsustainable and yours was sustainable? Let me come to that جی. allow me if you allow me جی. اس ٹائم پہ 3.9% آپ کی انفلیشن تھی، 2.3% فوڈ انفلیشن تھی. فسکل ڈیفیسٹس ان 5 سالوں کے اندر پی ایم ایل این کے پچھلے دور میں ایوریج اینول فسکل ڈیفیسٹ 1600 ارب کے قریب تھا. اس دفعہ 3400 ارب پہلے 3 سال میں رہا. اس سال 5000 ارب روپے کا فسکل ڈیفیسٹ ہے. ڈیٹ انسسٹینیبل لیولز پہ جا چکا ہے. پالیسی ریٹ اس ٹائم پہ 6%، جو آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے اسٹیٹ بینک کا، وہ 6% پہ تھا. تو اب یہ 12.25% پہ تھا جب یہ پی ٹی آئی کی حکومت چھوڑ کی گئی. سو یو کین ناٹ لک ایٹ دا جی ڈی پی گروتھ ریٹ ان آئسولیشن. مگر آپ جو بات کر رہی ہیں کہ یہ بالکل جو مفتاح صاحب نے بات کی وہ بالکل صحیح ہے کہ دیکھیے یہ ایک بیکاز یہ گروتھ ہوئی ہے اور ایک کنزمپشن لیڈ گروتھ ہوئی ہے، اور یہ باقی انفلیشنری پریشرز کو نہیں مینیج کیا گیا. اور ساتھ کنزمپشن لیڈ گروتھ نہیں تھی. نہیں دیکھیے، دیر آر اسٹرکچرل ایشوز ٹو دا اکانومی وچ وی ور ان دا پروسیس آف ورکنگ آن. اینڈ یقیناً ہمارے کچھ اسٹرکچرل ایشوز ہیں جو ایک سائیکل ہے جس سے ملک ہمیشہ گزرتا ہے کہ آپ کی گروتھ آتی ہے، اس کے بعد ہمارا بیلنس آف پیمنٹس کرائسس بن جاتا ہے. اینڈ یو نو وی ہیڈ اے ہسٹری آف گوئنگ ٹو آئی ایم ایف پروگرامس. بٹ اس دفعہ میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ اس دفعہ تو اپنے پاؤں پہ کلہاڑا ہی مارا گیا نا جی. دسمبر کے اندر آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ کچھ شرائط اگری کی، اور آپ نے پھر مارچ کے اندر جا کے جب حکومت جا رہی تھی تو اس پہ رنیگ کیا، جس کی وجہ سے آپ کے آئی ایم ایف کا پروگرام سٹال ہوا، جس کی وجہ سے آپ کا فارن ایکسچینج کرائسس بنا، آپ کی ڈپریسیشن مزید ہوئی شروع ہو گئی. ایک دم سے سری لنکا کی باتیں ہوئی. جو میرے سوال کا تو جواب ہی نہیں ہے. میں تو سسٹینیبل انسسٹینیبل کی وہ آپ سے تشریح پوچھ رہی تھی کہ ایک سسٹینیبل کیسی تھی، دوسری انسسٹینیبل. پی ٹی آئی کی جو غلطی ہے وہ تو ہم حسان صاحب سے ابھی پوچھیں گے. سسٹینیبل اس حوالے سے تھی. دیکھیے
For example, if you have GDP growth which is accompanied with 15% inflation and 2 crore people being pushed below the poverty line, 60 लाख लोग अगर अनएम्प्लॉय हो जाएं तो उस ग्रोथ की क्वालिटी में और 6.1% वो ग्रोथ जिसके अंदर जॉब क्रिएशन भी हो, जिसके अंदर फूड प्राइसेस भी अफोर्डेबल हो, जिसके अंदर लोगों की परचेसिंग पावर ज़्यादा हो, तो नेचुरली उन दोनों ग्रोथ के अंदर फर्क है. मगर जो आपने बात की है, मगर आपकी बात देखिए, ये साथ साथ यस वी हैव अ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम कि हमारी जब एक लेवल से ज़्यादा ग्रोथ होती है तो हमारे करंट अकाउंट इश्यूज आ जाते हैं. इस दफ़ा हमारा ख्याल है कि जिस शिद्दत के हो गए हैं ये अवॉइडेबल था. ये कुछ चीज़ें स्ट्रक्चरल हैं मगर कुछ चीज़ें इनकॉम्पिटेंस और नालायकी का नतीजा है, और इस दफ़ा हमने ये देखा है ये हुआ है पीटीआई की हुकूमत में, जिसको अब हम रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं. चले जी हसन साहब, सर आप लोग जो है बहुत जिक्र करते हैं मईशत का, बट सर अब ये तो मानना पड़ेगा कि जो आप फैसला करके गए थे ऑयल सब्सिडी का, इट हैज़ रियली हार्म्ड द इकोनॉमी. पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को तो नुकसान होगा ही होगा सर, मगर ये भी सच है कि आप लोगों ने भी ये जो फैसला किया इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को काफ़ी नुकसान हुआ है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अच्छा आरिफा, देखें आज जो इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट आई है ना, पहले तो हम इसको ये देख लें, मैं इस पे आता हूँ आपके सवाल की तरफ, कि ये है कि ये जो नंबर्स हैं ये PMLN की गवर्नमेंट ने रिलीज़ किए हैं, वैलिडेट किए हैं, और ये गवर्नमेंट और PTI की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट करते हैं. और आपने देख लिया कि चाहे इंडस्ट्री की बात हो, सर्विसेज की बात हो, एग्रीकल्चर की बात हो, पाकिस्तान की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी ट्रेमेंडस थी. हर जगह पे हमने टारगेट को बीट किया. आपने एक सवाल शुरू में पूछा और वो आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि जी ये ग्रोथ सस्टेनेबल है या नहीं है. टाइम एंड अगेन जितनी दफ़ा भी IMF भी आया है, पाकिस्तान को IMF के पास जाना पड़ा है, उसकी वजह यह है कि जैसे ही हमारी ग्रोथ बढ़ती है एक हद से ज़्यादा, लोगों की डिमांड बढ़ती है, डिमांड से हमारी इंपोर्ट्स बढ़ती हैं और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और फिर हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है. यही साइकिल है. हर हसन साहब माफ करिएगा मैं आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, बट सर यही तो तब्दीली आपने लानी थी. आपने ही तो ये स्ट्रक्चरल मसाइल जो थे इस इकोनॉमी के हल करने थे. 3 साल में आपने कुछ नहीं किया, वही कुछ किया जो PMLN पहले करके गई थी. नहीं, अगर आप 1 मिनट आरिफा कंप्लीट करने देना. अच्छा, अब ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट या बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला था, ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, आपकी इंपोर्ट्स पे या आपके इनफ्लोज के ऊपर. ये स्ट्रक्चरल मसला कैसे हल होना था? अगर आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ती, अगर आपकी रेमिटेंसेस बढ़ती. आप पाकिस्तान का पिछले 25 साल का डेटा उठा के देख लें कि पाकिस्तान की रेमिटेंसेस और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स किस दौर में बढ़ी हैं. कोई थर्ड पार्टी डेटा निकाल के देख लें, स्टेट बैंक का डेटा देख लें. 25 अरब डॉलर के करीब पिछले 20-25 साल से हमारी एक्सपोर्ट स्टैग्नेंट थी. पहली दफ़ा PTI गवर्नमेंट में ये 30 अरब डॉलर को इससे तजावज़ किया. हमारी रेमिटेंसेस 20 अरब डॉलर पे थी, वो 30 पे आ गई. यही 2 चाबियां हैं आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को कंट्रोल करने की. यहीं पे PTI गवर्नमेंट ने परफॉर्म किया है. ये हार्ड नंबर्स हैं. इससे जाहिर होता है कि अगर ये हुकूमत चलती तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस पहले से कम होना था. आज तक किसी गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट्स पे और रेमिटेंसेस पे काम नहीं किया. ये इतना बड़ा रिकॉर्ड की बात है जो मेरे ख्याल में सबके सामने है. दूसरी बात आ गई इन्फ्लेशन. पूरी दुनिया में हाई इन्फ्लेशन एक मसला था और पाकिस्तान के अंदर भी था, और हम लोग पहले भी मानते थे, आज भी मानते हैं कि दुनिया का प्रेशर है, तेल की कीमतें आलमी मंडी में बढ़ी. आपने कहा कि खान साहब की गवर्नमेंट ने कीमतें क्यों रोकी. देखिए मैं आपको बताऊं आरिफा, ज़रा अपने आप को आप 4-5-6 महीने पहले लेके जाएं. इन्फ्लेशन का राउंड बढ़ रहा है, कोविड से हम निकल रहे हैं, और हम लोग आलमी मंडी में जो तेल की कीमतें थी वो लोगों पे पास ऑन कर रहे थे. अचानक यूक्रेन का क्राइसिस शुरू हो जाता है. हमें माफ करिएगा, फिर आपकी बात यहाँ काट रही हूँ. जस्ट गिव मी सर, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें तो बढ़ी हैं, रिसेंट ही बढ़ी हैं सर, बट जो आपके 3 साल हुकूमत के रहे, अब आप वो 3 सालों की जो इन्फ्लेशन है उसको तो आप ब्लेम नहीं कर सकते ऑन द पेट्रोल प्राइसेस. ये तो हम कह सकते हैं कि ज़्यादा जो पोस्ट कोविड रिकवरी के बाद हुआ है उससे आप लिंक कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा. नहीं, ऐसा नहीं हुआ. मैं आपको बताता हूँ. आपको पता है कि कोविड के दौरान पूरे दुनिया की जो सप्लाई चेन थी वो डिसरप्ट हो गई थी. आपके किराए बढ़ गए थे, आपके शिप्स मूव नहीं कर रहे थे. सर टमाटर प्याज का क्या ताल्लुक कोविड की सप्लाई चेन से? की गल्ला कर रहे हो तुसी साडे नाल? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, आपकी जो बेसिक फूड इन्फ्लेशन तो आपकी पोस्ट कोविड बढ़ी है.
آپ کو یاد ہے کہ آپ کی لوکل ٹرانسپورٹ بند ہوگی؟ سر پہلے 3 سال رہی ہے. ویری کوئکلی بلال صاحب, یہ کیا صرف پوسٹ کووڈ بڑی ہے فوڈ انفلیشن؟ نو جی, مسلسل آپ کی ڈبل ڈیجٹ, بلکہ آپ دیکھیں تو ان کی پچھلے 4 سال میں زیادہ تر ماہ میں انفلیشن جو ہے نہ صرف ڈبل ڈیجٹ رہی ہے بلکہ 13-14% پہ رہی ہے. اور اربن, خاص طور پہ جو رورل فوڈ انفلیشن, اربن فوڈ انفلیشن ہے, وہ تو ہائی ٹینز میں رہی ہے, کبھی کبھی 20% بھی کراس کی ہے. دس از بین اے کانسٹنٹ فیچر آف دیئر گورنمنٹ اوور دی پاسٹ 3-4 بالکل years. صحیح جی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک, جب ہم بریک آئیں گے اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کریں اکنامک سروے کے حوالے سے, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال کیانی صاحب اور حسان خاور صاحب. بلال صاحب, تھوڑی وہ سیاسی معیشت پہ تو بات ہو گئی, اب ایک سنجیدہ بات بھی کرنی ہے. اکنامک سروے کا مقصد بہت سال پہلے جب میں آئی تھی جرنلزم میں, تو مجھے بتایا گیا تھا اٹ گیوز یو اے گائیڈ لائن کی کوئی چیز اچھی ہوئی تو کیوں ہوئی, کوئی بری ہوئی تو کیوں ہوئی, تاکہ پالیسیز بہتر ہو. یہ تو اب میرے خیال میں اکنامک سروے کا کوئی, اٹس سو بیڈلی ریٹن اینڈ دیر از نو ڈیپتھ ان دی انالیسز اینی مور. اکنامک سروے سے ہمیں پتہ کچھ نہیں چلتا, ہم بس اب نمبرز ہی ڈسکس کر کے اور سیاست کر کے سب گھر چلے جاتے ہیں. جی, آپ کی بات میں کافی حد تک سچائی ہے کہ اکنامک سروے کا صرف کافی حد تک نہیں, ان دا سینس کہ دیکھیں دیر از سم انفارمیشن ان اٹ. نیچرلی ایک ریپوزیٹری بن جاتی ہے جہاں پہ آپ کو سالانہ مختلف شعبوں کی ایک انفارمیشن ریڈلی اویلیبل مل جاتی ہے. مگر اگر آپ بائی دا وے اگر آپ فائنانس منسٹری کی ویب سائٹ پہ جائیں تو ایون سیکشن وائز یو کین فائنڈ اٹ, اور اچھا رہتا ہے اگر ایگریکلچرل پروڈکشن کے فگرز آپ کو چاہیے, آئل اینڈ گیس ریلیٹڈ واٹ ایور. سو اٹس اے ریپوزیٹری آف انفارمیشن. بٹ یو آر رائٹ کہ اس کے اندر کوالٹی کا شاید ایک گنجائش ہے کہ بڑھ سکے. کامنٹری اور انالیٹیکل اسپیکٹ جو ہے جس سے ایک سٹوری پتہ چل سکے, وہ ہمیشہ بہتری کی گنجائش ہوتی ہے. بٹ نان دیٹ اٹس اسٹل اے یوزفل ڈاکیومنٹ. آپ کو ایک ریفرنس پوائنٹ مل جاتا ہے اور پچھلے کافی سالوں کی ایک تاریخی آپ کو ایک پس منظر مل جاتا ہے. تو ان دیٹ سینس اٹ از اسٹل اے یوزفل ڈاکیومنٹ. اور آپ جیسے جانتی ہیں یہ ہر سال ایک ایکسرسائز ہوتی ہے اکنامک سروے کی پریزنٹیشن ڈے بفور دا بجٹ. نہیں وہ تو ہوتی ہے نا سر, بٹ اس کے اندر انالیسس کوئی نہیں ہو سکتا. حسان صاحب, از دیر اینی, آئی مین ڈو وی نیڈ ٹو ایون امپروو دا کائنڈ آف ڈبیٹس جو ہماری ہوتی ہیں بجٹ کے حوالے سے, اکانومی کے حوالے سے, مگر اس کے لیے حکومت کی طرف سے بھی ہمیں بہتر انپٹ ملنا چاہیے شاید. کیا آپ اس سے اتفاق کریں گے سر کہ اب اکنامک سروے جیسی چیز, رپورٹ میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ ہم اس پہ کوئی ایسی بحث کر سکیں جس سے کچھ ہمیں سمجھ آئے یا آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے؟ اچھا دیکھیں, ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے اس کے اندر اگر آپ مختلف منسٹریز کو دیکھیں, فائنانس منسٹری جو ہے اس کا ڈیٹا ایکچولی باقی منسٹریز سے بہتر ہے. اگر آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں, بہت ساری اور انفارمیشن بھی اویلیبل ہے اکنامک سروے کے علاوہ. اور بیکورڈ, مثلا بجٹ آپ کا فیوچر لکنگ ہے, بیکورڈ لکنگ آپ کا بہت سارا بجٹ. حسان صاحب, کیا اس کا بھی تعلق اسی بات سے ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس اتنی مرتبہ گئے ہیں کہ اب ہمیں اپنا بہت سارا ڈیٹا بھی پبلک کرنا پڑتا ہے؟ شاید اور ممالک اس طرح اتنی ٹرانسپیرنسی یا اتنا ڈیٹا پبلک کرتے بھی نہیں ہیں. نہیں, ڈیولپڈ کنٹریز تو سارے ہیں, ان کا تو پبلک ڈیٹا ہم سے بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن ہم بھی کافی زیادہ ڈیٹا پبلک کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو ڈیبیٹ کا ایشو ہے نا اکانومی کے اوپر عارفہ, وہ ڈیٹا کا ایشو نہیں ہے. اگر ہماری ڈیبیٹ ابھی جس لیول پہ ہے, میں آپ کو بتاؤں فائنانس منسٹری کا ڈیٹا اس سے آ گئی ہے. ہم لوگ تو بیسک چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں. ابھی بلال صاحب نے پہلے ڈیٹ کی بات کی. اب ڈیٹ کے اندر آپ جب لوگوں کو بلائیں گی, کوئی پاکستانی روپے میں کوٹ کرے گا, کوئی ڈالر میں کرے گا, کوئی ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کی بات میرے خیال میں ہونی چاہیے, تو وہ نہیں ہوتی. اسی طرح آپ انفلیشن کے اوپر, مطلب میرے خیال میں ابھی جو اکنامک ڈسکورس ہے وہ پیچھے ہے. ڈیٹا اویلیبلٹی ہے, بہتری کی گنجائش ہے, لیکن میرے خیال میں ریزنیبل لیول آف ڈیٹا جو ہے وہ اویلیبل ہے, اور ہر سال اس میں اضافہ ہوتا ہے. پچھلے سال سے گورنمنٹ نے کنٹینجنٹ لائبلٹیز بھی ڈسکلوز کرنی شروع کر دی, تو میرے خیال میں آہستہ آہستہ یہ بڑھ رہا ہے. ایک آپ سے جو پچھلے راؤنڈ میں آپ نے سوال کیا, میں تھوڑا سا آپ کو, کیونکہ آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ قیمتیں پیٹرول کی بڑھانے سے, کم کرنے سے نقصان ہوا ملک کو, میں آپ کو اس کا جواب دے رہا تھا. آپ نے بات انفلیشن پہ لے گئی. میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پیٹرول کی قیمتیں آپ نے, کیونکہ سوال ابھی بھی آپ کا اپنی جگہ پہ ہے, دو راستے تھے کہ یا تو آپ پیٹرول کی قیمت بڑھاتے جائیں یا کسی جگہ کے اوپر بریک لگائیں, اور بریک لگانے کے لیے لوگوں کو سبسڈی دیں, اور وہ بھی ریسورس ایلوکیشن کا مسئلہ, کہیں سے اس کے لیے پیسے نکالنے پڑتے ہیں. پی ایم ایل این اور پی 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 اس وقت اپوزیشن میں تھے, آج گورنمنٹ میں تھے, انہوں نے دونوں پالیسیز کی مخالفت کی. جب 3 سال ہم لوگ پیٹرول کی قیمتیں بڑھاتے رہے, پرائسز پاس آن کرتے رہے, تب بھی انہوں نے کہا یہ غلط ہو رہا ہے, یہ بم گرا رہے ہیں پیٹرول کے. اور جب ہم نے اس کو روک کے سبسڈی دی, تب بھی انہوں نے کہا یہ غلط کاری ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آج قوم کا بھی یہ سوال ہے, تو پھر صحیح پالیسی کیا ہے؟ صحیح پالیسی کیا یہ تھی کہ ایک دم آ کے سارے کا سارا انکریز دے دیں,
بلال صاحب بھی بیٹھے ہیں, پتہ نہیں ان کے پاس اس بات کا جواب ہے کہ نہیں, لیکن جواب یہ پوچھنے والا ہے. سر بالکل پوچھتے ہیں اگر آپ موقع دیں. جی بلال صاحب, کون سی پالیسی صحیح تھی, جب یہ قیمتیں بڑھا رہے تھے یا یہ قیمتیں جب انہوں نے فریز کی ہیں؟ جی دیکھیے اس میں دو باتیں, تو آپ نے دونوں چیزوں پہ کی. اس میں دو باتیں دیکھیں, جو آپ کی جب پیٹرولیم پروڈکٹس کی پرائسز بڑھتی ہیں اس کے دو ایلیمنٹس ہوتے ہیں. ایک بنیادی طور پہ جو گلوبل آئل کرائسس کا امپیکٹ ہوتا ہے, مگر ساتھ ہی ساتھ آپ کی کرنسی کا بھی فرق پڑتا ہے. انہوں نے بہت ریپڈلی روپی کو ڈپریشیٹ کیا, 115 سے اچانک ہی 160 170 میں. آج کل کی کر رہے ہو روپی نا, نہیں ہم تو ان کا کیا ہوا گن اس کی وجہ سے اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں. وی آر ٹرائنگ ٹو اسٹیبلائز اٹ, اوپر چلا گیا نہیں بٹ وی آر ناٹ ٹرائنگ ٹو اسٹیبلائز تھرو انٹرونشن, وی آر ٹرائنگ ٹو اسٹیبلائز بائی شورنگ اپ آور فارن ایکسچینج ریزروز, اور اس کے بعد مارکیٹ میں کانفیڈنس لانے کی کوشش کریں. نہیں آپ کی بیکاز آف جس طرح مجھے آئی واز اینٹیسپیٹنگ دا ریئیکشن. مگر دیکھیے جو حقیقت یہ دیکھیں, حسان صاحب بھی جانتے ہیں, یو کین ناٹ, آپ کے پاس ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا سال کا خسارے کا ٹارگٹ 3400 ارب ہو اور آپ کا خسارہ 5000 ارب پہ پہنچ گیا ہو, اور پھر آپ جیب سے 120 ارب روپے کی سبسڈی دے رہے ہوں ہر مہینے, اور ایسے ٹائم پہ دے رہے ہوں کہ آپ نے خود معاہدہ کیا ہوا IMF کے ساتھ, جس کی بنیاد پہ آپ کا ایک پروگرام چل رہا ہے اور فارن ایکسچینج ریزروز آ رہے ہیں, اس کو علیحدہ رینیکٹ کر رہے ہیں, جو پیسے نہیں ہیں وہ بھی خرچ رہے ہیں, اور ایک معاہدے کی خود خلاف ورزی کر کے اپنے آپ کو ایک فارن ایکسچینج ریزروز کے کرائسس میں ڈال رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے. یہ یہاں پہ کانٹیکسٹ بڑا ضروری ہے. دیکھیے کون سا وزیر اعظم چاہتا ہے کہ پیٹرولیم کی قیمت بڑھائے, مگر دو چیزیں, ایک پیٹرولیم کی پرائسز کے اوپر سبسڈی پہلے نہیں, مطلب کہ میرا نہیں خیال 2007-8 کے بعد یہ پہلی دفعہ سبسڈی ہوئی ہے. مشکل حالات میں بھی کبھی ری سبسڈائز نہیں ہے. آپ ٹارگیٹڈ سبسڈی ضرور دیتے ہیں, پیٹرولیم کی پرائسز کو کبھی سبسڈائز نہیں کیا. آپ اس کا ٹیکس ریٹ کم کرتے ہیں, بڑھاتے ہیں, پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کم کرتے ہیں, بڑھاتے ہیں. سر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے صرف جو ٹیکس تھا پیٹرول کے اوپر اس پہ تنقید کی اور کبھی نہیں پاکستان مسلم لیگ نوازنے کا. ویری کوئکلی سر, ہمیشہ ایک اوور آل جو کنسسٹنٹ انفلیشنری ٹرینڈ رہا ہے اس کے اوپر کی ہے. ان کے رائزنگ ڈیفیسٹس جس کی وجہ سے آپ کے قرضے بڑے, انٹرسٹ ریٹس بھی بڑے, انٹرسٹ پیمنٹس بھی حکومت کی بڑی, آپ کی مہنگائی بڑی, مستقل ایک جو مہنگائی کی لہر رہی ہے پچھلے 4 سالوں میں. کووڈ کا ٹائم بھی آیا, ڈیمانڈ کمپریشن بھی ہوئی, مگر ادھر مہنگائی کی لہر میں کوئی توڑ نہیں. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا, انہوں نے نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے مسلم لیگ کیو کے حوالے سے. آج کل بہت خبریں آ رہی ہیں, اطلاعات آ رہی ہیں, ان کی جو خاندان میں اس وقت ایک فرکشن چل رہی ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے PML-Q کا, جس کے حوالے سے بہت سی اطلاعات اور خبریں آج کل آ رہی ہیں. کچھ ایسا کہتے ہیں کہ خاندان ابھی تک ایک ہے, ان کے اندر ڈفرینسز ہیں بھی صحیح, پر وہ بیسکلی اکٹھے ہی کام کر رہے ہیں تاکہ ان کی صورتحال صحیح رہے. اس طرح کی بھی اطلاع آئی کہ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ حمزہ شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے پنجاب میں اس کو زیادہ دھچکا نہیں دیں گے. مگر پھر اطلاع یہ بھی آئی ہے کہ جو خاندان ہے اب ان کے اندر جو دراڑ ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے, اور اب there is no turning back جس کو کہتے ہیں. اور اسی حوالے سے چودھری حسین الہی صاحب جو بھتیجے ہیں پرویز الہی صاحب کے, ان کا ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ وہ قاف لیگ سے اپنی راہیں الگ کر رہے ہیں کیونکہ وہ شریف خاندان کو سپورٹ نہیں کر سکتے, اور وہ مونس الہی سے اس حوالے سے بات بھی کریں گے. اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نعیم بٹ صاحب, ہیڈ آف انویسٹیگیشن سیل ARY نیوز. ویلکم ٹو دا شو سر. جی نعیم صاحب, کیا یہ خبر ہے, اس طرح کر کے حسین الہی صاحب نے کیوں ٹویٹ کیا, اور یہ بھی بتائیے گا کہ یہ خبر اس وقت کیوں سامنے آئی ہے, ایک ایسے وقت پہ جب لوگ یہ بھی بات کر رہے تھے کہ قاف لیگ نے کوئی شریف PMLN سے انڈرسٹینڈنگ کر لی ہے, نہ وہ چھیڑیں گے حمزہ شہباز شریف صاحب کو پنجاب میں, اور نہ وہ PMLN پھر ان کو بہت تنگ کرے گی. بڑا اچھا آپ نے سوال کیا, آپ کا شکریہ آپ نے پروگرام میں دعوت دی. سوال اس لیے زبردست ہے کہ یہ جو خبر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی آ رہی تھی کہ کوئی میچ فکس ہے اور کو کیا کر لیا مسلم لیگ نون سے, یہ بالکل غلط تھی, اور مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ پلانٹیڈ خبر تھی, یہ پلان کی جا رہی تھی کچھ لوگوں کو, اور ہمیں تو پتہ ہی تھا, لیکن وہ دیکھنے کے زیادہ 2 دن سے زیادہ نہیں چلی, اور اس کا خود بخود ہی جو ہے وہ کباڑا ہو گیا اور وینڈ ہو گیا اس خبر کا, جب کھل کر تقسیم جو ہے وہ سامنے آ گئی. اگرچہ مونس الہی اس کی تردید کرتے رہے, لیکن یہاں پر یہ بھی ہمارے میڈیا میں رواج ہے کہ جو ایک غلط صحیح, لیکن وہ تردید کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ابھی جھوٹی بول رہا ہے, لیکن بہرحال اب تو بات کلیئر ہو گئی.
یہ ٹائمنگ اس وقت اس لیے ضروری تھی کہ آپ کو یاد ہے پرویز الہی صاحب نے چند روز پہلے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ صالح حسین اور طارق بشیر چیمہ جو ہیں وہ مہینے کے بعد ان کا دڑن تختہ کر کے حکومت کا تو وہ واپس آ جائیں گے. اچھا اس کے اسی روز جس دن وہ نشر ہوا رات کو زرداری صاحب جو شجاعت کے پاس پہنچ گئے, مجھے فکر لگ گئی کہ یہ تو کوئی کام خراب ہو جائے گا. پھر اس کے بعد انہوں نے یقین دہانیاں جب کروا لی چودھری شجاعت نے کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن اس کا ثبوت پھر دیا گیا. پہلا ثبوت تھا وہ جب حمزہ شہباز کو جو ہے صالح حسین اور شافع حسین دونوں ملے اور ساتھ انہوں نے یقین دہانی بھی کرا دی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہمارا کوئی فی الحال پی ٹی آئی میں جانے یا ان کے ساتھ اتحاد کا کوئی امکان نہیں. یہ پرویز الہی اور مونس الہی جو ہے وہ علیحدہ ہیں. پھر اس بات پر بھی تھوڑا سا یہ تھا کہ شاید کوئی ڈبل گیم ہو رہی ہے یا کوئی ایسی پھر وہی باتیں تھی, لیکن بات کلیئر تھی, ڈبل گیم نہیں تھی, واضح تقسیم تھی اور اب وہ تقسیم کھل کے سامنے آئی ہے. ہوا یہ تھا کہ بیسیکلی جو مونس الہی ہیں وہ پوزیشن لے چکے تھے بہت پہلے. آپ جیسے ابھی شارٹ بھی چلوایا ان کا چلایا, وہ بالکل ان کی پوزیشن تھی اور اب وہ اس سے ہٹتے تو بہت سیاسی طور پر انہیں نقصان ہونا تھا. اگرچہ پرویز الہی جو ہیں وہ کچھ سخت باتیں کر چکے تھے خان صاحب کے بارے میں, لیکن مونس الہی جو ہیں وہ اس بات میں معاف کریے گا سر میں آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں, بٹ یہ بتائیے گا کہ اب اس کا یہ ہم یہ سمجھیں کہ اب جو چودھری شجاعت حسین اور ان کے بیٹے ہیں وہ ایک طرف طارق بشیر چیمہ صاحب ان کے ساتھ, مگر یہ مونس الہی, حسین الہی صاحب, پرویز الہی صاحب یہ مسلم لیگ قاف سے اپنے آپ کو علیحدہ کر رہے ہیں. یہ اب یا اپنی کوئی نئی پارٹی بنائیں گے یا یہ پاکستان تحریک انصاف میں کا حصہ بن جائیں گے؟ جی بڑا زبردست صاحب نے یہ, کیونکہ آج یہ میں نے اسی پہ سارا انویسٹیگیٹ کیا اس سوال پر ہی, اور یہ اس کا جواب یہ ہے کہ 2 روز بعد 1 یا 2 روز میں ان کی آپس میں میٹنگ ہونی ہے, یہاں لاہور میں ہوگی. جو شجاعت جب اسلام آباد سے آئیں گے تو وہ اس میں انہوں نے طے کرنا ہے. اب طے یہ نہیں ہونا کہ ہم نے اکٹھے یا یہ, وہ طے یہ ہونا ہے کہ جو مسلم لیگ کاف ہے اس کا کیسے اب ہوگا, وہ کس کی مسلم لیگ کاف ہوگی, جو شجاعت کی ہوگی یا جو پرویز الہی کی ہوگی, یا اس کو کیسے ڈیوائڈ کرنا ہے. کیونکہ صالح حسین اور طارق بشیر چیمہ تو مسلم لیگ نون میں آلموسٹ جا چکے ہیں, خاص طور پر صالح حسین. طارق بشیر چیمہ آپ دیکھیں آپ ذرا خاموش ہو گئے ہیں, وہ اس طرح سامنے نہیں آ رہے, گرچہ انہوں نے وزارت لی ہوئی ہے حکومت میں, لیکن وہ ڈبل مائنڈ ہے. وہ ایک طرف پرویز الہی سے بھی ان کے اچھے تعلق ہے, راضی رکھا ہوا ہے انہوں نے, دوسری طرف وہاں وہ بھی ہیں. لیکن خاندان میں اب ڈویژن بڑی کلیئر ہے. صالح حسین, شافع حسین پوزیشن لے چکے ہیں, چودھری شجاعت نے انڈورس کر دیا. اب یہاں یہ بھی پرابلم تھی کہ چودھری شجاعت کا کہا جا رہا تھا کہ وہ تو نہیں کہہ رہے نا, بیٹے ان کے کہہ رہے ہیں, لیکن اب تو چودھری شجاعت کی جانب سے بھی آلموسٹ کلیئر ہو گیا ہے کہ یہ اب ڈویژن ہے. پرویز الہی کا آپ دیکھیں نا کہ وہ تو آپ کلیئر کہہ رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ان کا سٹانس یہ کوئی لاجک بھی بنتی ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ ہم ان کے اتحاد سے الیکشن جیت کے آئے تھے, یہ سیٹیں ہم نے ان کے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر یہ جیتی ہیں, اس لیے ابھی ہمارا نہیں بنتا تھا کہ ہم ان کو مشکل وقت میں ٹچ کرواتے. یہی مونس الہی کا بھی کہنا ہے. بالکل بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ چھوٹا سا بریک, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ہم تیسری سٹوری پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے اسلام آباد کے حوالے سے, اور جو یہاں کرائم ریٹ یا وائلنس کے جو واقعات ہیں وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ شب اسلام آباد میں F9 پارک میں ایک ینگ لڑکے نجی کمپنی میں مینیجر کے طور پہ کام کرتے تھے, قاسم اوان صاحب, ان کو ڈکیتی کے دوران مزاحمت کرنے پر قتل کر دیا گیا. کہا جا رہا ہے کہ وہ لمز کے گریجویٹ تھے, اسلام آباد میں کام کر رہے تھے. obviously قتل کے بعد سوشل میڈیا پہ بھی بہت ایک رد عمل آیا ہے, بہت سے لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں, اور یہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ اسلام آباد جو ہے اس میں یہ رجحان جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شکیل قرار صاحب, نمائندہ ہیں ڈان نیوز اسلام آباد. ویلکم ٹو دی شو شکیل صاحب. جی سر, کیا واقعہ تھا, کیا تفصیلات ہے اس کی آپ کے پاس؟ قاسم اوان جو ایک فوڈ کمپنی میں مینیجر تھا, واک کے لیے وہ رات 8 بجے F9 پارک میں اس کے سامنے اس کا آفس ہے, وہ واک کرنے کے لیے آیا تھا. تو اس نے بتایا جو اپنے فرینڈ کو کہ وہ واک کرنے آیا, 3 لڑکے اس کے پاس آ کے رکے اور انہوں نے کہا کہ نیچے لیٹ جاؤ. اچھا.
تو اسے مزاحمت شروع کر دی. تو 1 سیکنڈ کے اندر ایک ڈاکو نے اس کی کلاشنکوف اس کے پاس تھی, اس کو فائر کیا, تو یہاں سے اسے لگا اور اس یہاں کڈنی سے باہر نکل گیا. تو وہ لڑکے بھاگ گئے وہاں تینوں وہاں سے, نہ اس کا موبائل چھینا نہ اس کا پرس چھینا, وہیں پہ ہوا. اس دوست مینیجر نے اپنے کولیگ کو پھر کال کی کہ مجھے گولی لگی ہے اور یہ ہوا ہے, فوراً پہنچو. تو پولیس کو جب وہ لے کر آیا اس کا کولیگ, تو آلریڈی وہ پولیس وہاں موجود تھی. تو وہ 24 گھنٹے وہ ہاسپٹل میں رہا ہے, تو وہ اس کی پھر جان چلی گئی. اس کے بعد IG نے اس کا نوٹس لیا, پھر SSP انویسٹیگیشن کی سربراہی میں ٹیم بنی ہے جو سارے اس کو دیکھ رہی ہے. سر اب سوال یہاں یہ ہے کہ یہ F9 پارک کا کوئی ایسا علاقہ تھا جہاں لائٹس نہیں تھیں, یا کوئی رات کا, کیونکہ 8-9 بجے کا وقت ہو F9 پارک میں, خاص طور پہ گرمیوں میں تو بہت ایک لوگ ہوتے ہیں, ورزش کر رہے ہوتے ہیں, فیملیز آئی ہوتی ہیں, لائٹنگ بھی جنرلی جو ان کے پاتھس ہیں وہ تو ویل لیٹ ہوتے ہیں. تو یہ کس طرح اس طرح کا واقعہ ہو گیا؟ اور دوسرا کہ کوئی وہاں F9 پارک میں اتنی بڑی بندوق لے کے آ جائے اور کوئی روکے نہیں. یہی خطرناک بات ہے کہ اب سردی تو ہے نہیں کہ آپ چادر میں اس کو ڈاکو عموماً چادر میں چھپا کے لاتے تھے. یہ کون سا علاقہ تھا F9 پارک کا؟ کیا F9 پارک کا جو مین گیٹ ہے, F10 کی طرف سے جو گیٹ ہے انٹری, اس کے پاس یہ واقعہ ہوا ہے. اور وہاں تو باہر روڈ پہ بھی اور پارک کے گیٹ پہ بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں, سیف سٹی کیمرے لگے ہوئے ہیں, اور یہی چاروں طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں اس کے. اور کیا لائٹنگ بھی پراپر ہے؟ سوال تو یہی اٹھ رہا ہے کہ وہ اس کے پاس کلاشنکوف آئی کیسے, وہ کیسے اندر لے کے داخل ہوا, اور پھر وہ وہاں سے چلے بھی گئے. پھر وہ مانیٹر ہوتا ہے 24 گھنٹے. یہ F10 کا ایریا ہے, F9 پارک جو مین گیٹ ہے اس کو پراپر مانیٹر کیا جاتا ہے, جو IG آفس میں بھی ان کا کنٹرول روم ہے. یہ تو اب ان کا دعویٰ ہی رہ گیا نا, ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ مانیٹر کیا جاتا ہے. لیکن بات وہی ہے جو ہم پچھلے کئی سالوں سے کہتے آ رہے ہیں کہ جو کیمرے ہیں سیف سٹی کے, وہ رات کے وقت کام نہیں کرتے. پراپر لائٹنگ ہو تو آپ کو اتنا محسوس معلوم ہوگا کہ کوئی شخص جا رہا ہے, اس کی آپ شناخت نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ اس کی ایک تو لو پروفائل کیمرے ہیں, اس کی رینج بھی 50 میٹر تک ہے. جو زوم کیمرے ہیں اس کی 100 میٹر تک ہے, وہ بھی اگر لائٹنگ نہ ہو تو آپ کسی کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. نہیں بٹ سر جو کیمرے ہیں, جو گیٹ ہے, گیٹ کے اوپر تو اگر کوئی 50 میٹر کا بھی ہو تو پتہ چل جانا چاہیے. یہی بات میں بھی کر رہا ہوں کہ وہ شخص 3 لڑکے تھے, ان کے پاس کلاشنکوف آپ اپنے باڈی میں آپ چھپا نہیں سکتے اس کو, تو کیری کر کے اگر وہ موٹر بائک پر تھے تب بھی, گاڑی میں تھے تو انہوں نے کیسے نکالا, پھر اس کے بعد مسئلہ ہے کہ فرار کیسے ہوئے. لیکن امیڈیٹلی 15 پہ کال ہوئی ہے, پولیس وہاں پہنچی ہے موقع پہ, گشت والی ٹیم وہاں پہنچی ہے, تو اس کے بعد فوری طور پہ وہ چیک کیوں نہیں کیا گیا. اور اس حوالے سے اب یہ بتائیں کہ اسلام آباد میں اس طرح کے واقعات زیادہ ہو رہے ہیں, اس کے اوپر کتنا کوئی توجہ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا؟ بڑی خطرناک صورتحال بن چکی ہے. یہ ہمارا اکثر کوشچن رہتا ہے پولیس والوں سے, اور وہ یہی کہتے ہیں جی کہ ہم کچھ لا اینڈ آرڈر میں بزی تھے. تو میں نے پھر سوال کیا کہ جب لا اینڈ آرڈر یہی تو ہے سر, اور کس میں بزی تھے وہ؟ میں نے اس سے سوال کیا کہ 3 ماہ تک جب یہاں دھرنا تھا فیض آباد میں, تو اس وقت آپ کے ریکارڈ کے مطابق 3 ماہ میں چوری ڈکیتی کی 2 کے 3 وارداتیں تھیں پورے شہر میں. تو اس وقت تو کوئی واردات نہیں ہوتی, جبکہ پولیس ساری جو ہے فیض آباد میں موجود تھی, تھانے خالی پڑے تھے. آپ کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں سر؟ ہم جی کہنے کی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پولیس مصروف رہے تو کم ڈکیتیاں ہوتی ہیں. نہیں جی, ان کا کہنا تھا, یہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے پولیس والوں کی کہ ہم بزی تھے لا اینڈ آرڈر میں. تو میں نے پھر ان کو مثال دی کہ جب یہ دھرنا تھا تو اس وقت پہ آپ بزی تھے, اس وقت کوئی واردات نہیں ہوئی, اب کیوں ہو رہی ہیں, دن دہاڑے ہوتی ہیں. تو یہ اس کی اگر ریشو دیکھیں تو پچھلے سال کی نسبت جو ہے وہ 15 سے 20%, 25% مختلف کرائم جو ہے بڑھے ہیں. تو وہ پولیس افسران وہ یہی کہتے ہیں ہم تو ابھی آئے ہیں, 2 ماہ ہوئے, 3 ماہ ہوئے میں آئے ہوئے ہیں, ہم حالات کو دیکھ رہے ہیں. اب ہوتا جہاں پہ یہی ہے اسلام آباد میں, یہ گز بڑھا دیں, ایگل اسکواڈ بڑھا دیں, ناکے بڑھا دیں, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, فرق پڑتا بھی چند دن کا. اب اگر F10 سے لوگ آئے ہیں, F9 پارک میں اتنی واردات ہو گئی ہے, تو پھر وہاں محفوظ کون ہے؟ بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج نہ ہی, ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم. ہر پیر سے جمعے اپنا پسندیدہ شو نیوز وائز یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل چینل پر آئیں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں, بیل آئیکن کو پریس کریں.